بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے ان ریزنس پہ بات کی تھی کہ جو موسٹ پرابیبلی ہمارے اینگر کے پیچھے یا ایموشنس کے پیچھے جو مختلف وجوہات ہوتی ہیں اور کس طرح سے ہم ان کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ ہمارا پرٹیکولر کون سا ایک ریزن ہے ان میں سے۔ آج ہم بات کریں گے کہ بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ایک ہی طرح کی سچویشن میں دو مختلف لوگوں کا رسپانس ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے اور کچھ لوگوں کو غصہ اتنی جلدی نہیں آتا۔ اس کو اگر ہم سائیکالوجی کی زبان میں کہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا تھریش ہولڈ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کا تھریش ہولڈ جو ہے وہ کم ہوتا ہے۔ اب یہ تھریش ہولڈ ہے کیا؟ تھوڑا سا اس کے بارے میں اس لیے بات کرنا چاہوں گی تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو کہ آپ کے جو غصے کا تھریش ہولڈ ہے وہ بنتا کیسے ہے، اس کے کون کون سے فیکٹرز ہوتے ہیں اور آپ اس کو کیسے بڑھا سکتے ہیں۔ تھریش ہولڈ کی ایک لمٹ ہے کہ جہاں تک جو میکسیمم لمٹ ہے آپ کی کسی بھی ایموشن کو ایکسپریس کرنے کی۔ تو اگر ہم غصے کی بات کریں تو غصے کی بھی بہت سارے لوگوں کا تھریش ہولڈ کم ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ بہت لوز ٹیمپر کے ہیں، اور بعض لوگوں کا جو تھریش ہولڈ ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ پیشنس والا بنتا ہے اور یہ چیزوں کو تھوڑا بہت ہینڈل کر سکتا ہے۔ اب ہر انسان کے لیے جو تھریش ہولڈ ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، اور یہ تھریش ہولڈ جو ہے اس کے مختلف فیکٹرز ہیں جو اس تھریش ہولڈ کو ڈیفائن کرتے ہیں ہماری لائف میں۔ اب ہوتا کیا ہے، جو ایک سب سے پہلے اگر میں بات کروں کہ تھریش ہولڈ کو جو چیز ڈیفائن کرتی ہے وہ ہوتی ہے پیرنٹس ریلیشن شپ ود دیئر کڈ۔ میں نے لاسٹ ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ ون آف دا ریزنس کہ ہمیں اینگر کا ایلیمنٹ زیادہ ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اٹیچ ہوتا ہے ہمارے پاسٹ ایکسپیرینسز کے ساتھ۔ تو سملرلی جو ہمارا تھریش ہولڈ ہے وہ ڈیفائن ہوتا ہے ہمارے ارلی 5 ایئرس میں۔ کین یو امیجن کہ ہمارے ارلی 5 ایئرس کتنے امپورٹنٹ ہیں کہ اس میں ہماری جو پرسنالٹی ہے اس کا آلموسٹ، کچھ ریسرچز کہتی ہیں 80 to 90% اور کچھ ریسرچز کہتی ہیں کہ 95% ہماری پرسنالٹی کمپلیٹلی بن چکی ہوئی ہوتی ہے۔ تھریش ہولڈ کی اگر اسپیسیفکلی میں بات کروں تو تھریش ہولڈ آپ 5 ایئرس تک آپ کا تھریش ہولڈ ڈیفائن ہو چکا ہوتا ہے، اور یہ کس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا اپنے پیرنٹس کے ساتھ ریلیشن شپ کیسا ہے۔ جہاں پہ ایک ہیلدی پیرنٹنگ ہوتی ہے ان بچوں کا تھریش ہولڈ زیادہ ہوتا ہے، انہیں برداشت زیادہ ہوتی ہے، اور جن بچوں کی فیملیز میں ہیلدی ریلیشن شپ نہیں ہوتا، جہاں پہ شور شرابہ نوائز یہ چیزیں ہوتی ہیں، ان بچوں میں لیٹر لائف میں جا کے ان کا جو تھریش ہولڈ ہوتا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے۔ تو اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ آپ کے بچے کے ارلی 5 ایئرس کتنے امپورٹنٹ ہیں۔ بعد میں تو ہم مختلف ٹیکنیکس یوز کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا ہم اپنے بچے کے لیے ابھی سے ایسا انوائرمنٹ نہیں دے سکتے کہ جو لیٹر لائف میں جا کے اس کو اینگر جیسے ایشوز کا سامنا نہ کرنا پڑے؟ ہم بالکل دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگلے فیکٹرز بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک امپورٹنٹ چیز یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ ہم میں سے ہر انسان 3 ڈفرینٹ لیولز پہ وہ اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ اب وہ 3 ڈفرینٹ لیولز کیا ہے؟ اس میں سے پہلے لوگ وہ ہیں جو باڈی لیول پہ زندگی گزارتے ہیں۔ باڈی لیول پہ زندگی گزارنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ بہت زیادہ پوزیسو ہوتے ہیں اپنی میٹیریلسٹک چیزوں کے بارے میں۔ میٹیریلسٹک چیزیں کون سی ہیں؟ آپ کا گھر، آپ کی گاڑی، آپ کے کپڑے، آپ کے جوتے۔ جو چیز بھی میٹیریلسٹک ہے، جو چیز بھی میٹیریلسٹک ہے اور آپ اس کے ساتھ اٹیچ ہیں بہت زیادہ، آپ بہت پوزیسو اپنی گاڑی کو لے کے، اپنے گھر کو لے کے، اپنی چیزوں کو لے کے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو باڈی لیول پہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو ہارٹ لیول پہ زندگی گزارتے ہیں، اور آبویسلی جو ہارٹ لیول پہ زندگی گزارتے ہیں ان کے لیے فیلنگس بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں، ان کے لیے ان کی ریلیشن شپس بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، اور یہ لوگ دوسروں کی فیلنگس، اپنی فیلنگس کا بھی اور دوسروں کی فیلنگس کا بھی بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ لوگ ایمپیتھک ہوتے ہیں تو بالکل غلط نہیں ہوگا، یعنی کہ ہمیشہ دوسرے کی سچویشن کو سمجھنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ تیسرے لوگ جو ہوتے ہیں وہ سول لیول پہ زندگی گزارتے ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں جو اولیاء کرام ہمیں جن کو کہتے ہیں، یہ جو ہمارے اسپریچول ہیلر یا اسپریچول لیڈرز ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو کرٹیسزم اور اپریسیشن کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ان کو، کیونکہ ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے، ان کی جو زندگی ہے اس کو دیکھنے کا نظریہ بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ تو ہم بات کر رہے تھے فیکٹرز آف تھریش ہولڈ کی، تو جو لوگ باڈی لیول پہ زندگی گزارتے ہیں ان کا تھریش ہولڈ بہت کم ہوتا ہے۔ آپ کی گاڑی کو ذرا سے کسی نے اگر ٹکر مار دی تو فوراً آپ کا آگ بگولا ہونا اسی چیز کو ریفلیکٹ کرتا ہے کہ آپ باڈی لیول پہ زندگی گزار رہے ہیں۔
ورنہ اگر آپ ہارٹ لیول پہ زندگی گزار رہے ہوتے تو آپ ضرور یہ سوچتے کہ اس کے پیچھے کیا محرکات ہو سکتے ہیں. اگر آپ کی گاڑی کسی سے ہو سکتا ہے وہ جلدی میں ہو سکتا ہے اس کا کوئی پیارا ہاسپٹل میں ہو سکتا ہے وہ کسی ایمرجنسی کے لیے جا رہا ہو، لیکن کیونکہ آپ باڈی لیول پہ زندگی گزار رہے ہیں اور آپ کا تھریش ہولڈ بہت کم ہے، اسی لیے آپ اس طرح کی سوچ نہیں رکھیں گے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں تھریش ہولڈ کے ایک اور فیکٹر کی، دیٹ از ریجڈنس. جتنا آپ اپنی لائف میں ریجڈ ہوں گے اتنا ہی آپ کا تھریش ہولڈ کم ہوگا. اپنی لائف میں اگر آپ فلیکسیبل ہیں، آپ دوسروں کے اپینین کو، آپ چیلنجز کو، آپ چینجز کو ایزیلی ایکسیپٹ کرتے ہیں تو آپ کا تھریش ہولڈ بہت زیادہ ہوگا. ادروائز اگر آپ ریجڈ ہیں، اپنی ویلیوز کے ساتھ آپ ریجڈ ہیں، آپ ان کو کسی صورت چینج نہیں کرنا چاہتے، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو آپ کی بلیفس ہیں صرف وہی پرفیکٹ ہیں، باقی تو کسی کی بلیف پرفیکٹ نہیں ہے، یہ سب کچھ آپ کو ریجیکٹ بناتا ہے. اور یہی ریجڈنس جو ہے یہ آپ کے تھریش ہولڈ کو کم کرتی ہے. اس کے بعد اگر ہم بات کریں کچھ اور ایلیمنٹس ہیں، جیسے جن لوگوں میں جیلسی کا ایلیمنٹس آتا ہوتا ہے ان کا بھی جو تھریش ہولڈ ہے وہ بہت کم ہوتا ہے، بہت جلدی وہ لوگ غصے میں آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ وہ لوگ جو فارگیونیس نہیں کرتے ہیں، جو معاف نہیں کرتے ہیں، ان لوگوں میں تھریش ہولڈ بہت کم ہوتا ہے. اور جو لوگ معاف کرنے والے ہوتے ہیں دوسرے کی غلطیوں کی، جو ہم نے بات کی تھی کہ ہارڈ لیول پہ زندگی گزارتے ہیں، ان لوگوں کا تھریش ہولڈ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو تھریش ہولڈ بتانے کا مقصد یہ ہے تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ کون کون سے فیکٹرز ہیں جو آپ کے اینگر کے لیول کو افیکٹ کر رہے ہیں. اب ان کو ہم امپروو کیسے کر سکتے ہیں؟ اس تھریش ہولڈ کو امپروو کرنے کے لیے سب سے پہلے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم اپنے ایک ہیلدی انوائرمنٹ دینا ہے اپنے بچے کو. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ہم ان کو کس طرح سے کر سکتے ہیں، جب ہم اپنے اندر فلیکسیبلٹی لے کے آئیں گے اور جب ہم کوشش کریں گے کہ ہم ہارڈ لیول کی زندگی گزار سکیں تو ہمارا تھریش ہولڈ بڑھنے لگے گا. تھینک یو.